स्कूल में इसकी क्लास फेलोज़ ने इसके मुतालिक एक राय कायम कर ली थी कि सिमल जहांगीर लंगड़ी होने के साथ साथ गूंगी और बहरी भी है। वो ज़्यादातर खामोश रहती थी, अगर बोलती तो महज ज़रूरत के वक्त। जब वो चीज़ के लास्ट ईयर में थी, इन दिनों इसके हाथ लाइब्रेरी में एक नावल लगा। ये नावल पेरी मेसन सीरीज़ का एक नावल था। पेरी मेसन सीरीज़ का सनसनीखेज़ केस पढ़ने के बाद इससे पहले तो अपने आप को कोसा कि इससे पहले इतनी अच्छी किताब क्यों ना पढ़ी। फिर इसने लाइब्रेरी से कई केसेस निकाल कर पढ़े। इसके बाद सिमल को एक बहाना मिल गया था हकीकत से फ़रार होने का। वो दुनिया से छुपने के लिए किताबों में जा घुसी। अब इसको नहीं लगता था कि वो पहले की तरह तन्हा है। फिर एक दफ़ा इसने हलील जबरान का कौल पढ़ा, तन्हाई का शिकवा कभी खुदा से ना करना, क्योंकि वो तो ख़ुद बहुत तन्हा है। यूँ तो इसने कभी भी खुदा से कोई शिकवा ना किया था, मगर ये पढ़ने के बाद तो इसने कभी भी इसके हजूर कोई शिकायत ना की। वो पाकिस्तान अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके आई थी। जहांगीर साहब चाहते थे कि वो मज़ीद वहाँ पढ़े। जब उन्होंने ये बात इससे कही तो सिमल ने महज इतना कहा, आप क्यों नहीं चाहते मैं पाकिस्तान में रहूं, और फ़ोन बंद कर दिया। जहांगीर साहब तीसरे दिन इसके पास थे और इसे अपने साथ वापस ले आए। इससे बीबीए ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, मगर इसका दिल पढ़ने को ना चाहता था। फिर पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए। पढ़ाई से इसका दिल इतना चाट हो गया था कि इसने पढ़ाई ही छोड़ दी। इसके वालिदैन ने इसे इस फैसले पर कुछ ना कहा, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड थी। वो कुछ कहकर इसे हर्ट नहीं करना चाहते थे। मालम चप्पा से घर आकर वो सीधी सिमल के कमरे की तरफ गई। वो अंदर दाखिल होने लगी थी कि मम्मी की आवाज़ इसके कानों से टकराई। वो सिमल से कह रही थी, बाहर निकला करो बेटा, लोगों में घूमो फिरो, दोस्त बनाओ। महानूर ठटक कर वहीं रुक गई। कल को तुम्हारी शादी होगी, अगर तुम इसी तरह अपने हवल में बंद रही तो तुम्हारा हस्बैंड क्या सोचेगा? इससे कौन शादी करेगा? महानूर ने हिकरत से सर झटका। मुझसे कौन शादी करेगा मम्मी? सिमल ने सर्द लहजे में कहा। क्यों? क्या कमी है तुम में? वो एकदम तड़प उठी। क्यों हो तरसी का शिकार हो तुम? बहुत सी लड़कियों से बेहतर हो, मुहसिब हो, सलीकामंद हो, तालीम याफ्ता हो, क्या कम है तुम में? मामा की बात पर इसे सर झुका दिया। वो इसे तसल्लियाँ दे रही थी, मगर क्या वो नहीं समझती थी कि वो कितनी काबिल है? काफ़ी देर बोलकर जब वो जाने के लिए मुड़ी तो महानूर को दरवाजे पे खड़ा देखकर चौंक सी गई। अरे माहू, तुम कब आई? उन्होंने प्यार से इसका गाल छुआ। उन्होंने इस तरह कभी सिमल का गाल नहीं छुआ था। बिल्कुल अभी सीधी सिमल से मिलने चली आई। मैं इसके लिए तोहफे लाई हूँ। महानूर ने अपने हाथ में पकड़े शॉपर्स की जानिब इशारा करते हुए कहा। तुम सुनाओ, टूर कैसा रहा? महानूर ने जवाब देने की बजाय कंधे उचका दिए। सिमल चंद सानी इसका चेहरा तकती रही, मगर बोली कुछ नहीं। ओह, मुझे एक कॉल करना थी, तुम ये चीज़ें देखो, मैं चलती हूँ। वो तेज़ी से कहते हुए कमरे से निकल गई। ना जाने क्यों सिमल को लगा था जैसे वो बहाना करके कमरे से निकली थी। इससे शॉपर्स उठाए और अपनी गोद में रखे। ये 2 शॉपर्स थे। इससे पहला शॉपर खोला, अंदर एक डब्बा था। इसके वार्डरोब के नीचे वाले खानों में कई ऐसे डब्बे पड़े थे। ये तमाम महानूर ही लाई थी। सिमल को जूतों से नफरत थी और नूर हर दफ़ा इसके लिए कहीं ना कहीं से जूते उठा लाती, तो इसने ताज्जुब से सर झटका और अपनी व्हीलचेयर घसीटते हुए अपने कमरे के साथ लाइब्रेरी की जानिब चली गई। वो जब इंग्लैंड गई थी तब बैसाखी इस्तेमाल करती थी। जब वहाँ से वापस आई थी व्हीलचेयर पर थी और अब पहले से ज़्यादा माजूर और मोहताज लगती थी। वो व्हीलचेयर घसीटती हुई अपनी राइटिंग टेबल के करीब पहुंच गई। इसने डैड से सिर्फ एक ख्वाहिश की थी, मुझे ढेर सारी किताबें लिख दें। डैड ने इसको एक पूरी लाइब्रेरी बनवा दी थी। वो फ्रेडरिक फोर्थ का एक नॉवेल निकाल कर पढ़ने लगी, मगर इस वक्त इसका जी कुछ भी पढ़ने को नहीं चाह रहा था। वो सचमुच बहुत हर्ट हुई थी। इससे किताब बंद करके इस पर सर रख दिया। मेरी जिंदगी में क्या कभी कोई बहार नहीं आएगी? सिमिल, सिमिल! मामा इसे आवाज़ें देती हुई इसकी स्टडी में दाखिल हुई तो उसे बानो कुत्सिया की परवाह में गुम पाया। सिमिल! वो इसके करीब आई और इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो एकदम चौंक कर बैठ गई। प्लीज़ बेटा, इन किताबों का पीछा छोड़ दो प्लीज़। वो मसनूई खफगी से बोली तो सिमिल बेहतियार हंस दे। चलो बाहर चलते हैं। ठीक? किधर मम्मा? बाहर, रेस कोर्स पार्क में। यहाँ से करीब पड़ता है ना? मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वो धीरे से बोली। सिमिल, कितना अरसा हो गया है तुम घर से बाहर नहीं निकली, तुम्हें चेंज चाहिए।
وہ سمجھانے لگی۔ گھڑی بھر کو باہر نکلنے سے میری زندگی میں کیا چینج آ جائے گا؟ سمل نے سر جھکا کر زیر لب کہا۔ سمل تم اتنی مایوس کیوں ہوتی ہو؟ وہ ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ موسم بہت پرلطف اور سہانا سہانا سا تھا اور ہریالی بھی بہت تھی۔ جلد ہی وہ پارک پہنچ گئیں۔ ماما نہ جانے کون سے قصے کہانیاں سنا رہی تھی۔ سمل نے گود میں رکھی کتاب کھول لی۔ سمل، وہ مجھے سامنے مسز نصیر نظر آ رہی ہیں۔ حیرت ہے، آج ان کی بہو بھی ان کے ساتھ ہے۔ پہلے تو دونوں میں ہنسی انبن تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آئی، ماما نے کہا تو اسے سر ہلا دیا اور ساری حساسیات کو اپنی کتاب میں مرکوز کر دیا۔ بامشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کی ویل چیئر دوبارہ چل پڑی۔ وہ کتاب میں اتنی گم تھی، اسے خیال ہی نہ آیا کہ ماما اتنی جلدی کیسے واپس آ گئیں۔ نہ ہی اس نے یہ سوچا کہ ماما خاموش کیسے ہیں۔ وہ تو بس ان لفظوں میں جی رہی تھی جو ان صفحات پر لکھے تھے۔ اسے سر تب اٹھایا جب لگا کہ اس کی ویل چیئر رک گئی۔ سمل نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے اور اطراف میں دیکھا۔ وہ جس سڑک پر موجود تھی اس کے سامنے جہانگیر پیلس تھا، مگر ماما وہاں نہیں تھی۔ آخر وہ کہاں چلی گئی؟ اس سے کتاب گود میں رکھی اور اپنی ویل چیئر کو کھینچتے ہوئے گھر کی طرف لے آئی۔ رات کو ماما اس کے کمرے میں آئیں۔ سوری بیٹا، میں مسز نصیر سے باتوں میں لگ گئی۔ دراصل ان کے ڈیزائنرز کے پاس کچھ نئے آؤٹ فٹس آئے تھے، وہ مجھے وہیں ان کے آؤٹ لیٹ پر لے گئیں۔ مجھے تو بھول ہی گیا کہ میں نے تمہیں وہیں پارک میں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے گھر فون کیا تو نجمہ نے بتایا تم گھر پہنچ چکی ہو، اسی لیے وہ اپنی مصروفیات یا بہانے گنوا رہی تھیں، مگر سمل خاموش بیٹھی وہیں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اگر ماما واپس نہیں آئی تھیں تو کافی دیر تک میری ویل چیئر کس نے چلائی تھی؟ مجھے گھر کے پاس کس نے چھوڑا تھا؟ سمل کے پاس ان سوالوں کا جواب نہ تھا۔ نجمہ، نجمہ! اگلی شام وہ گود میں ہمیشہ کی طرح ناول رکھے ویل چیئر کو پہیوں سے گھسیٹتی کچن کی طرف آئی۔ جی بی بی جی؟ نجمہ اس کی پکار کے جواب میں بوتل کے جن کی طرح فوراً کچن سے نکل آئی۔ سنو نجمہ، تم میرے ساتھ ریس کورس پارک میں چلتی ہو؟ نجمہ نے باغور اپنی مالکن کا چہرہ دیکھا۔ ایک بڑی بیگم صاحبہ اور مہنور بیوی تھی کہ ہر وقت ناک پر غصہ دھرا رہتا، خواہ مخواہ چیختی چنگارتی رہتی، اور ایک سمل بیوی تھی، ایک چھوٹا سا کام بھی یوں کہتی جیسے درخواست کر رہی ہوں۔ وہ سمل کو لے کر پارک آ گئی۔ وہ کچھ دیر ایک درخت کے پاس بیٹھی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس نے گود میں رکھا ناول کھول لیا۔ چند ساعتیں ہی گزری تھیں کہ کسی نے اس کا ہاتھ دھیرے سے ہلایا۔ سمل نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے 7-8 سالہ بچے کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک آدھا کھلا وہ خوبصورت سا گلاب کا پھول تھا۔ وہ پھول اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ آپ کے لیے ہے، وہ معصوم لہجے میں بولا۔ کس نے دیا ہے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی۔ انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سفید گلاب کو دیکھا۔ سفید گلاب بچپن سے اس کی کمزوری تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی، یوں ہی بستر پر لیٹتی چھت کو گھورتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے تکیے کے پاس وہی کھلا گلاب پڑا تھا۔ پتیوں کے کنارے مرجھا کر ہلکے سے زردی مائل ہو گئے تھے، مگر خوشبو ویسی ہی تھی۔ اذانوں کی آواز آئی تو اسے کچھ ہوش آیا۔ وہ اٹھی اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ اس وقت اس کی دائیں بازو کے ساتھ بیساکھی لگی تھی۔ وہ جب بھی بیساکھی استعمال کرتی تو اس کا وجود قدرے مکمل لگتا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ حسب معمول اپنی اسٹڈی کی جانب چلی گئی، لیکن آج اس کا جی کچھ پڑھنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی کتابوں سے بھرے ریکس کو دیکھتی رہی۔ سمل نے دنیا کو کتابوں سے جانا تھا، اس نے کائنات کو پڑھ کر دیکھا تھا اور دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھا تھا۔ اس سے وہ سفید گلاب الکھ نگری کے ایک صفحے پر رکھ کر اسے بند کر دیا۔ یہ پھول اس کے لیے بہت خاص تھا۔ جب بھی کبھی کسی نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، گو کہ ایسے لوگ گنے چنے تھے، وہ ہمیشہ افسردہ ہوئی۔ اسے لگتا کہ وہ اس پر ترس کھا رہے ہیں، لیکن زندگی میں پہلی بار اس کا دل چاہا تھا کسی سے دوستی کرنے کا۔ کسی نے اس کو سفید گلاب دیا تھا جو دوستی کی نشانی ہوتا ہے۔ نجمہ، میرا یہ والا سوٹ تو پریس کر دو۔ اس نے مسترڈ اور چاکلیٹ رنگ کا ایک نہایت خوبصورت سوٹ نکال کر نجمہ کے حوالے کیا۔ نجمہ کچھ حیران سی ہو کر اپنی سادہ اور کمگو مالکن کی طرف دیکھنے لگی۔ کل سے اسے سمل کا رویہ بہت مختلف سا لگ رہا تھا۔
کپڑے زیب تن کرنے کے بعد اس نے بالوں کو آدھے کھلے جوڑے کی شکل میں باندھنا چاہا، مگر نجمہ نے روک دیا۔ نہ بی بی، کھلے چھوڑ دو، اتنے سونے بال ہیں تمہارے، بندھے ہوئے ہوں تو سارا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ اس کے بال واقعی خوبصورت تھے، کمر تک گھنے سیاہ بال، شاید اس کے ظاہر میں ایک یہی حسین چیز تھی۔ اس نے بال کھلے چھوڑ دیے، اسے گھڑی پر نظر ڈالی، 4:30 ہو رہے تھے۔ سردیوں کی شامیں بہت جلدی ڈلنے لگتی تھیں۔ اب مجھے پارک میں چھوڑ آؤ، تم پھر بے شک واپس آ جانا۔ جیسے تمہارا حکم کی عملی تفسیر بنی، نجمہ اس کو پارک میں چھوڑ کر خود لوٹ آئی۔ وہ وہیں درخت کے تنے کے قریب انتظار کرنے لگی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کس کا انتظار کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک بچے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں سفید گلابوں کا گلدستہ تھا جسے اسے سمل کو تھما دیا۔ اٹس فار یو۔ بیٹا، یہ کس نے دیا ہے؟ اسے سر نفی میں ہلا دیا۔ انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے، وہ کہہ کر جانے لگا۔ سمل نے سر کے اشارے سے اسے روکا اور اپنے پرس کی زپ کھولی۔ وہ گھر سے انتظام کر کے آئی تھی۔ پرس سے ایک کیڈبری کرلی ورلی کا باہر نکال کے اس کے سامنے لہرایا۔ اب وہ آنکھوں میں امید کے دیے روشن کیے بولی، سوری۔ بچے نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور پاکٹ سے کٹ کیٹ کے 2 بار نکال کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے کیڈبری نہیں کٹ کیٹ پسند ہے، ان کا ٹیسٹ آپ سے زیادہ اچھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ سمل بے اختیار ہنس دی۔ اس نے اپنی نگاہیں پھولوں پر مرکوز کر دی۔ اس کی ٹہنی سے ایک باریک کاغذ لپٹا تھا۔ اس سے کاغذ نکال کر اس پر لکھی گئی تحریر پڑھی۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہ تھی، مگر اسے اچھا لگا تھا۔ کسی کا اس کو سراہنا، یوں اس کی تعریف کرنا۔ اس دن کے بعد وہ روز پارک آتی، روز ہی کوئی بچہ اس کو پھول پکڑا دیتا۔ ان کے ساتھ مختلف نوٹس ہوتے جنہیں سمل نے اپنی الماری کے لاکر میں سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ ہر دفعہ انگریزی میں ایک دلکش بات لکھی ہوتی۔ اس کے نیچے ہمیشہ KZ لکھا ہوتا۔ اس کو اس کی لکھائی بہت پسند تھی۔ ہر نوٹ پر اس کی خوبصورت لکھائی میں کچھ نہ کچھ خوبصورت لکھا ہوتا تھا۔ آپ پر نیلا کلر بہت سوٹ کرتا ہے، پلیز پہنا کریں۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، آپ کے بال بہت حسین ہیں، پلیز کھولا کریں۔ آپ کے ہاتھ میں پکڑی کتاب آپ کے ذوق کی عکاسی ہے، آئی ریئلی لائک اٹ۔ آپ پلیز بچوں کو رشوت مت دیا کریں، سارے بچے میرے وفادار ہیں۔ ایسے کئی نوٹ اس کے پاس محفوظ تھے۔ اس کا فیوریٹ کلر بلو تھا، اسی لیے اس نے آج شام نیوی بلو ڈریس ریبتن کیا تھا۔ ماہنور فرانس سے جو نازک جوتے لائی تھی، اس نے وہ پہنے اور شال اوڑھنے کی بجائے شانوں پر میچنگ دوپٹہ لیا۔ نہ جانے کتنے برس بعد وہ اپنے کمرے سے باہر بیساکھی کے سہارے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ پارک اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب ضرور لے کر جاتی تھی، مگر آج اس نے جان بوجھ کر کتاب نہیں اٹھائی تھی۔ آج وہ کافی کچھ پلان کر کے آئی تھی۔ آج جب وہ بچہ پھول لے کر آئے گا تو میں یہ کہہ کر نہیں لوں گی کہ جس نے بھیجے ہیں اس سے کو خود آ کر دے۔ اپنی محسوس جگہ کے ساتھ پڑے سنگی بینچ پر سمل بیٹھ گئی۔ اس کو بیٹھے تقریباً آدھا گھنٹہ بیت گیا، مگر کوئی پھول نہ لایا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ دفعتاً اس کی نگاہ کچھ ہی فاصلے پر کھلتے بچوں پر پڑی، جو بچے روز اس کے لیے پھول لاتے تھے۔ ان میں سے ایک وہاں موجود تھا۔ سمل نے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ فٹ بال ہاتھ میں پکڑے مودب سا ہو کر اس کے قریب چلا آیا۔ جی بیٹا، آج آپ میرے لیے پھول نہیں لائے؟ وہ میں تھوڑی لاتا تھا، وہ تو سر لاتے تھے۔ آج غالباً اس کو چاکلیٹ نہیں ملی تھی۔ کون سے سر؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہمارے اسپورٹس ٹیچر ہے نا، وہ بے شان بے نیازی سے بولا۔ نام کیا ہے آپ کے سر کا؟ سر زید۔ پورا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ وہ آج پھول نہیں لائے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ مایوس سی پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ کیوں نہیں آیا آج؟ مسلسل 22 دنوں سے وہ مجھے پھول بھجواتا رہا، آج کیوں نہیں آیا؟ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی اس گمنام شخص کے بھیجے گئے پھولوں کا انتظار کرتی رہی، مگر کوئی نہ آیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جب وہ گھر لوٹی تو جہانگیر اور سلمیٰ کو لان چیئرز پر بیٹھے باتیں کرتے دیکھا۔ سمل کو دیکھ کر وہ دونوں کچھ ٹھٹک کر خاموش ہو گئے۔ آج جب وہ اپنے عمدہ لباس کے ساتھ کانوں میں ننھے سے آویزے پہنے بغیر ویل چیئر یا کتاب کے کہیں باہر سے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی تو ان دونوں کا چونکنا فطری امر تھا۔ سمل بیٹا، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، جہانگیر صاحب نے کہا تو وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہاں تھی؟ ماما حشاش پشاش لہجے میں پوچھنے لگی۔ ایسے ہی پارک میں سیر کرنے گئی تھی۔ اس کا انداز بہت عام سا تھا۔ ایک دم اسے ایک خیال آیا۔ ڈیڈ؟ اسے دھیرے سے ان کو مخاطب کیا۔ آپ کی گاڑی اور ڈرائیور ہوگا؟ مجھے واپس پارک جانا ہے، میں وہاں کچھ بھول آئی ہوں۔ چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔
وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پارک پہنچ کر وہ جلدی سے گاڑی سے نکلی۔ اس کی نگاہیں کسی کو کھوج رہی تھیں۔ جلد ہی اس کو اس کا مطلوبہ چہرہ نظر آ گیا۔ یہ وہ بچہ تھا جو پہلے دن اس کے لیے سفید پھول لایا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی۔ بیٹا، آپ کو یاد ہے آپ میرے لیے پھول لائے تھے؟ وہ سر زید نے دیے تھے۔ آپ کے اسکول کا کیا نام ہے؟ بچے نے بتا دیا تو وہ فوراً مڑی اور واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیوں، مل گئی تمہاری چیز؟ ڈیڈ نے اس کی فوراً واپسی اور خالی ہاتھوں کے پیش نظر کہا۔ جی۔ انہوں نے گاڑی چلا دی۔ وہ خاموش بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ ڈیڈ، آپ اس اسکول میں کسی کو جانتے ہیں؟ اسے سر زید کے اسکول کا نام لیا۔ نہیں۔ کیوں؟ آپ اسکول کے پرنسپل سے میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، بس تم کام بتاؤ۔ وہ ڈیڈ، دراصل ان کے اسکول میں ایک اسپورٹس مینیجر ہیں، مسٹر زید۔ میں یہ کنفرم کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں یہ میرے ایک پرانے فرینڈ تو نہیں۔ اگر آپ مجھے ان کا فون نمبر یا ایڈریس دے دیں۔ اس سے ہچکچاتے ہوئے جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ سچ بولا۔ نو پرابلم، میں جلد ہی تمہیں بتاؤں گا، جہانگیر صاحب نے گاڑی پارک کرتے ہوئے کہا۔ سمل، یہ ایک پیپر تمہارے ڈیڈ نے تمہارے نام پر فیکس کیا ہے، تم دیکھ لو۔ اگلی صبح امی اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما کر چلے گئی۔ سمل نے اس سے پڑھا۔ سمل، سینٹ کے اجلاس میں فوری جانا ہے، تم سو رہی تھی، اسے تمہارے فرینڈ کا فون نمبر لکھ کر بھیج رہا ہوں۔ نیچے ڈیڈ کی خوبصورت لکھائی میں خرم زید کا فون نمبر لکھا تھا۔ سمل نے وہ نمبر نوٹ کر لیا۔ شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اور وہ آج شام آ جائے، اس سے سوچا۔ لیکن جب وہ 5 روز تک نہ آیا تو اس نے خرم کے ایک شاگرد سے اس کے متعلق پوچھا۔ وہ تو اسکول چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب ہمارے نئے سر آ گئے ہیں۔ وہ مایوس ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر کتنے ڈھیر سارے دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ روز پارک جاتی، وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ایک بار، بس ایک بار وہ خرم سے وہ سوال پوچھنا چاہتی تھی جو پہلے ہی دن سے اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اس کے خیالات میں محل ہونے والی ماہنور تھی۔ وہ اپنے محسوس انداز میں زور سے دروازہ کھول کر آئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 ہینگر پکڑ رکھے تھے جن پر 2 ڈریسز لٹک رہے تھے۔ سنو سمل، میں ان میں سے کون سا پہنوں، یلو والا یا ریڈ والا؟ یہ ماہنور کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ نت نئے ڈریسز، جویلری اور جوتے لا کر نہایت معصومیت سے سمل سے پوچھتی کہ ان میں سے کون سا اچھا ہے۔ مقصد محض سمل کو اس کی محرومی کا احساس دلانا تھا اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے سمل کو ان چیزوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ بتاؤ کون سا اچھا ہے؟ اس سوال پر سمل کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ سچ بتاؤ، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ آف کورس، دونوں نہایت بیہودہ ہیں۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ماہنور سے اس طرح بات کی تھی۔ ماہنور نے حیرت سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جس کے ساتھ اس کی بیساکھی پڑی تھی۔ اس میں وہ تبدیلی آ گئی تھی جس سے ماہنور پچھلے 19 برس سے ڈرتی تھی۔ اگر سمل بدل گئی تو وہ اس پر فوقیت لے جائے گی اور ماہنور کہیں بیک گراؤنڈ میں غائب ہو کر رہ جائے گی۔ کیوں، کیا خرابی ہے ان میں؟ ماہنور اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ خرابی تمہاری چوائس میں ہے۔ یہ ریڈ کلر اتنا برائٹ ہے کہ تمہیں سوٹ نہیں کرے گا، اور یلو، وہ تو بہت ہی چیپ لگے گا، اس نے نہایت صاف گوئی سے کہا۔ سمل، تمہارے جوتے بہت چیپ ہے، بالکل آؤٹ آف فیشن، تمہارے کمپلیکشن پر یہ کلر سوٹ نہیں کرتا۔ ماہنور اسی کے الفاظ واپس لوٹا رہی تھی۔ ہاں، میں نے کہا نا تمہاری چوائس چیپ ہے، یہ تم ہی لائی تھی میرے لیے کراچی سے۔ سمل نے اطمینان سے کہا تو ماہنور سٹپٹا کر رہ گئی۔ نور پلیز، اگر کوئی اور بات نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ماہنور تیزی سے مڑی اور زور سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کچھ سوچ کر سمل نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر سے اپنی ڈائری نکالی جہاں خرم کا نمبر لکھا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، کسی لڑکی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ خاموش رہی۔ ہیلو، لڑکی نے اب کی بار قدرے زور سے کہا۔ اسے بیک گراؤنڈ میں ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سجل، کس کا فون ہے؟ پتہ نہیں بھائی، کوئی نہیں بول رہا، لڑکی نے پیچھے جواب دیا۔ تو پھر بند کر دو نا، اتنا تڑاک کر کہا گیا تھا کہ سمل سٹپٹا کر رہ گئی۔ فون کھٹک سے بند ہو گیا۔ شاید اس سے غلط نمبر ملا دیا تھا۔ فون دوبارہ آنے پر اس نے پھر وہ نمبر ڈائل کیا جو ڈائری میں لکھ رکھا تھا۔ دوسری طرف مسلسل گھنٹی جا رہی تھی۔ 9ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، ایک گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جان گئی کہ یہ وہی ہے جو ابھی سجل نامی لڑکی کو فون بند کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ہیلو، وہ اپنے محسوس مدھم لہجے میں بولی۔ جی فرمائیے، نہایت مصروف لہجے میں کہا گیا۔ مجھے خرم زائد سے بات کرنی ہے۔ بول رہا ہوں، آپ کون؟ وہ خاموش ہو گئی۔ ہیلو، وہ سمجھا لائن منقطع ہو گئی ہے۔ جی، وہ جلدی سے سنبھل کر بولی۔ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ خرم نے دوبارہ پوچھا۔ میں سمل ہوں، سمل جہانگیر، اس سے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ پتہ نہیں اس کا کیا رد عمل ہوگا، وہ خوش ہوگا یا پھر غصہ کرے گا۔
चंद साहतें खामोश रहने के बाद वो बोला, तो आप सिमल जहांगीर हैं? जी, आपने मुझे पहचान लिया? वो अपने लहजे की मुसरत छुपाते हुए बोली। पहचानता कैसे नहीं, आप तो गालिबन क्वीन ऑफ जॉर्डन हैं या प्रिंसेस ऑफ वेल्स। नाम सुनते ही पहचान जाऊंगा। इतने कती अंदाज पर वो हफीफ सी हो गई। सॉरी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कैसे? खुर्रमजाद मेरा ही नाम है, मगर आप कौन हैं? इसकी आंखों में पानी भर आया। मैं वो लंगड़ी और बदसूरत लड़की हूँ जिस पर तरस खाकर आप इसे फूल भिजवाते थे, वो रोंदे आवाज में बोली। चंद सानिए दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। बिल आखिर वो बोला, मगर पार्क में मैंने जिस लड़की को देखा था वो माजूर जरूर थी मगर बहुत खूबसूरत। इसका लहजा अब की बार नरम था। एक अनजानी खुशी ने सिमल को घेर लिया। आप शाम को पार्क में आएंगी? वो बोला। मैं तो रोज ही आती हूँ। मैं आपसे मिलते हुए डरता हूँ, शायद मैं आपको पसंद ना आऊं। आप आएंगे ना? वो बच्चों की तरह इसरार करने लगी। अगर आप बाल खोलकर नीला ड्रेस पहनकर आएंगी तो मैं जरूर आऊंगा। सिमल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अलविदाई कलेमात कहकर फोन रख दिया और शाम होने का इंतजार करने लगी। इसने कोई खास एहतमाम नहीं किया था, बस नीले कपड़े पहने और बाल खोले थे। अपने आप को आईने में देखने का तकल्लुफ किए बगैर ही वो कमरे से निकली और लाउंज से होती हुई सदर दरवाजे की तरफ बढ़ी। लाउंज में महानूर बैठी थी। वो इसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना ही चाहती थी कि इसकी आवाज़ सिमल के कानों से टकराई। सिमल, सिमल, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही आवारागर्द नहीं होती जा रही? रोज़ शाम को कहाँ निकल जाती हो? रात को 2 बजे घर लौटने वाली महानूर कड़े तेवरों से पूछने लगी। मैं तो पार्क जा रही हूँ, सिमल ने धीरे से जवाब दिया। वॉक करने? महानूर ने इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट इसके जानिब उछाली। वो सर झटक के आगे बढ़ी। अकब में इसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दे रही थी। नजमा, ये चम्मों को साथ लेती जाओ, कहीं गिर गई तो फिर उठाने कौन आएगा? सिमल की आंखों में पानी भर आया। वो तेजी से दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गई। पार्क पहुंचने तक इसने अपने आप पर काबू पा लिया था। वो संगीत बेंच पर बैठ गई। वो कैसा होगा? उसने कहा था कि वो इससे मिलने से डरता है कि शायद इसको वो नापसंद आए। क्यों? क्या वो बहुत आम शक्ल का होगा? मुझसे भी ज्यादा? इसे सोचा। हेलो, एक नरम गरम सी आवाज इसे अपने अक में सुनाई दी। इसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। जो पहला नाम सिमल के जहन में आया वो डार्सी था। जेन ऑस्टिन का डार्सी, एलिजाबेथ का हीरो। वह हैंडसम था, बहुत ज्यादा हैंडसम। इसकी आंखों पर किसी मुगलाई शहजादे का गुमान होता था। इसकी उठी हुई यूनानी नाक चेहरे के पुरकशिश नकूश को बहुत मगरूर सा तासुर दे रही थी। खुर्रम ने हाथ में पकड़ा लंबी टहनी वाला सुर्ख गुलाब सिमल की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। क्या सोच रही हो? वो दिलचस्पी से इसकी तरफ देखते हुए बोला। डार्सी, वो बुड़बुड़ाई। क्या? वो सुन नहीं पाया था। कुछ नहीं। इसे निगाहें गुलाब पर मरकूज कर दी। खुर्रम ने इससे पहले इसको सुर्ख गुलाब नहीं भिजवाया था। मैं तुम्हारी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरा। खुर्रम के लहजे में उदासी थी। यही बात है ना? हाँ, वो मध्यम लहजे में बोली। तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? आपको मैंने जैसे सोचा था, आप इससे ज्यादा हैंडसम हैं। फिर इसके आराम से कहने पर सिमल ने नासमझी के आलम में इसकी जानिब देखा। अगर मेरी शक्ल अच्छी भी है तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो ऊपर वाले की बनाई है। इंसान का कमाल वो होता है जो खुद करे या अपनी मेहनत से हासिल करे। जो चीज दस्तरस से ही बाहर हो, इस पर गरूर करना या शर्मिंदा होना गलत है। बात मेरे सर से गुजर गई। वो समझने के बावजूद बोली। नहीं, तुम समझना ही नहीं चाहती। मुझे जरा ये किताब दिखाओ। उसने इसके हाथ से बारबरा कॉटलैंड का नॉवेल लेते हुए कहा। तुम किस किस को पढ़ती हो? ये वो सवाल था जो सिमल से पहले कभी किसी ने नहीं किया था। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, मगर इसके जवाब में तकरीबन आधा घंटा बोलती रही। सिमल ने अपनी तमाम किताबों, इनके लिखारियों के नाम, अपनी पसंदीदा और नापसंदीदा किरदार गिनवा दिए। सिमल की दुनिया थी लफ्जों की। कलम और कागज की दुनिया किरदारों की एक कहकशां थी। एकदम वो खामोश होगी। इसे एहसास हुआ कि काफी देर से वो ही मुसलसल बोल रही है, जबकि खुर्रम होंठों पर मुस्कुराहट सजाए इसको खामोशी से तक रहा है। खामोश क्यों हो गई हो? वो पूछने लगा। आप क्यों खामोश हैं? वो बोली। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है। अच्छा, और बताओ। मुझे और कुछ नहीं पता। वो मजीद कुछ बोलना नहीं चाहती थी। तुम बोलते हुए अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। इसकी बात पर वो हैरान सी होकर इसे तकने लगी। इतनी हैरत ज़दा क्यों हो रही हो? मेरे सर पर सिंग उगाए हैं क्या? वो बेहास्ता हंस पड़ी। लड़की हो तो तुम्हारे जैसी ना के। वो कहते कहते खामोश हो गया। ना कि किस जैसी? वो मासूमियत से पूछने लगी। कुछ नहीं, जहन में किसी नापसंदीदा शख्स का ख्याल आ गया था। खुर्रम ने सर झटका। तुम बताओ, तुम पढ़ने के अलावा और क्या करती हो? और हाँ, मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? एक हफीफ सा तबस्सुम सिमल के लबों को छू गया। इसे सर झुका दिया और धीरे धीरे सारी बात इसकी गोशगजार कर दी। ओह, ये जरूर दानियाल होगा, वरना मेरे स्टूडेंट मुझसे गद्दारी नहीं करते। वो मसनूई तासुफ से बोला। तुम क्या करते हो?
वो तकल्लुफ की दीवारें गिरा कर बोली, स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हो? दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल मेरे अब्बा के दोस्त थे। उन्होंने मुझे फुटबॉल खेलते देखकर झट से ऑफर कर डाली, तो मैंने भी फी सबीलिल्लाह जॉब शुरू कर दी। फिर छोड़ क्यों दी? मुझे कोई बाकायदा जॉब शुरू करना है। मेरा रिजल्ट आने में अभी कुछ देर है, तब तक कोई छोटा मोटा काम ढूंढ रहा हूँ। क्यों? वो मासूमियत से पूछने लगी। क्योंकि मैं भूखा नहीं मरना चाहता सिमल बीवी, मुझे घर का खर्चा पानी भी चलाना है। ओह, इसके मुंह से निकला। तुम रोज मुझे फूल भिजवाते थे, फिर पिछले काफी दिन तक तुम नजर नहीं आए, कहाँ थे? वो दांस्ता मौजू बदल गई। बस कुछ मसाइल थे। इस दिन तुमने मेरी व्हीलचेयर काफी देर तक चलाई थी ना? वो हंस पड़ा। तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला? इस सवाल पर खुरम ने कदरे गड़बड़ाकर इसकी जानिब देखा। घर का? क्या मतलब? तुमने मुझे मेरे घर के करीब छोड़ा था। जिस गेट के करीब मैंने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारा घर था? हाँ। खुरम ने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे तो मालूम नहीं था कि वो तुम्हारा घर है। घर चलोगे मेरे साथ? वो एकदम चहक कर बोली। नहीं नहीं, फिर कभी। अभी मुझे एक काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ, कल आऊँगा। ओके, खुदा हाफिज। इतना कहकर वो तेज़ी से उठा और वहाँ से चला गया। सिमल महज शाने उचका कर रह गई। अजीब शख्स है ये भी। अचानक ही 2 घंटे बाद कौन सा काम याद आ गया? वो उठी और घर की तरफ चल पड़ी।